اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جناب جبرائیل امین جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے رب سید الانبیاء پر تمام نبیوں کے اوپر نہیں لے کے ہونے والے تمام نبیوں کے صحابی اور جو لوح محفوظ کے اوپر لکھے آیا تھا اس کے جاننے والے تھے۔ اس کے باوجود جب حروف مقطعات کو تلاوت فرمایا، مثال کے طور پر تلاوت فرمایا الف، سید الانبیاء ارشاد فرمایا علمت یا جبرائیل جبرائیل میں جان گیا۔ جب تلاوت فرمایا لام، پھر حضور فرمایا علمت یا جبرائیل جبرائیل میں جان گیا۔ پھر جب تلاوت فرمایا میم، تو پھر سید الانبیاء ارشاد فرمایا جبرائیل میں جان گیا۔ جناب جبرائیل امین بڑے ادب کے نام، تو جناب جبرائیل امین بھی میرے رسول کریم آقا علیہ السلام کے امتی، بڑے ادب کے نام عرض کی تھا حضور جو بھی لوح محفوظ کے اوپر مسئلہ جاننے والا، لیکن میں ان حروف کو سمجھ نہیں سکیا کہ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے اندر کی پیغام بھیجا ہے۔ سید الانبیاء ارشاد فرمایا جبرائیل کہ میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، اس راز کو کوئی تیسرا نہیں جان سکتا، اور راز ہوتا ہی اس وقت تک جب دو کے درمیان، جب تیسرے دن کوئی چلا کی بات تو پھر راز ختم ہو گیا۔ اس واسطے اس سورہ مقدسہ کا آغاز بھی رب کائنات حرف مقطعات، کیونکہ تھی ایک لفظ سے لفظ قاف۔ ان علماء کرام نے مفسرین اکرام کا ترجمہ تفسیر نہیں بیان کی، اپنا اپنا ایک ذوق بیان کرتا ہے، ایک محبت بیان کرتی ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کے نال محبت ہے، اس کو بیان فرمایا مختلف انداز سے نال بہرحال ربی کائنات فرمایا قاف۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام والقرآن المجید، اس عزت والے قرآن کی قسم، قسم اللہ سے وجہ کیا، اس قرآن پاک کی عظمت اور شان کس گرامی کلام کی عظمت دیکھنی ہو گئی تو اس کو قبل متکلم کی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ کلام کوئی بات ہے، اسی میں میں ایک مثال عرض کرنا سمجھے پاس کہ کوئی اشعار ہو، اگر ان اشعار میں کسی بھی محقق کی طرف، کسی عالم کی طرف منسوب کی تلائے، پھر وہ دی شان اس کلام کی بڑھ جائے گی۔ تو اگر اشعار کہنے والا کوئی عام اس طرح کی مصیبت بھی دوسرے کی کاپی بنا کے اپنی طرف نقل کر لیتی گندی ہے، تو پھر جب وہ اشعار جس کی طرف منسوب ہو مثال تو علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے اشعار میں پورا وقت پوری دنیا جنہوں نے علامہ تسلیم کر دیے، معمولی شخصیت نہیں، بہرحال بات موضوع ہٹ نہ جائے۔ تو اگر کوئی اشعار کونا کی طرف علامہ صاحب نے یہ اشعار بیان فرمائے پھر کو بھی قدر بڑھ جائے گی۔ اسی ہی طرح ایک
کلام جو پڑھی جا رہی ہے اس کا نازل فرمانے والا کون ہے؟ کلام کرنے والا کون ہے؟ کلام وہ ہے جن بات بیان کی گئی، متکلم کیا جاتا ہے اس نور جڑا کلام کرنے والا ہے۔ تو اس قرآن کی عظمت اور شان ورا اس حوالے جلال دیے کہ کلام فرمانے والا سب تو عرفہ اور آلہ ہے، جنہی شان سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ پاک بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے، پاک بھی ہے اور سب تو آلہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر بے مثل کے بے مثال ہے۔ یہ کلام اللہ عز و جل جب بیٹی تمہاری سند بھی بیٹی تھی، تنزیل من رب العالمین، اس سننے والے معمولی نہ سمجھی، یہ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف وہ کلام بیٹی گئی، اس ذات باری تعالیٰ کی گفتگو ہے جڑا سارے جہانات کا باننے والا۔ الغرض رب کائنات فرمایا والقرآن المجید، سنیا قسم ہے اس عظمت والی کلام کی جدا نام قرآن ہے۔ قرآن اس کتاب کو قرآن کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم کا لفظ معنی کی وہ کتاب جو کائنات کے اندر سب تو زیادہ پڑھی جانے والی۔ رب کائنات چار کتابیں صحائف بھی نازل فرمائے، لیکن بڑی کتابوں کی بات میں کروں، چار بڑی کتابیں۔ سب سے پہلی کتاب قرآن شریف جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پر رب کائنات نازل فرمائی، اس کے بعد زبور شریف جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پر نازل فرمائی، پھر تیسری کتاب انجیل شریف جو جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پر رب کائنات نازل فرمائی۔ اگر تھوڑا جب اور یہ سمجھا جائے تو قرآن شریف کی تلاوت پہلی بات ہے کہ تینوں کتابیں اصل حالت کے اندر آئی نہیں۔ میں نے بات اس کی سمجھ رہی تینوں کتابیں کتب سماوی سر، لیکن جنہاں نے اس دنہ کتاباں کی حفاظت کرنی سی انہاں خود ہی انہاں کتاباں کے اندر پہاڑ پیدا کرتا۔ ان سند ان دلیل رب کائنات فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پہلا پارا اصل عبارت کو مٹایا یحرفون الکلمہ، اصل عبارت کو مٹایا اپنی مرضی کی بات ہوتی لکھی۔ فویل للذین خرابی ان لوگوں کے واسطے یکتبون الکتاب بایدیہم، جنہاں نے کتاب کے اندر تحریف کی تھی، اپنے ہاتھ نہ لکھیا، لکھن تو بعد بڑی دلیری کے نام میں بات کہی ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف ہی کیا ہے جڑی اسی طرف پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ فرمایا سارے جھوٹے، قرآن کریم کے ساتھ فرمایا سارے جھوٹے، پھر پتہ کی چلیا جو تینوں ہی کتاباں ہے کتب سماوی، اللہ کی بیٹیوں نے کتاباں سچیاں انبیاء علیہ السلام کے پر نازل فرمایا گیا، لیکن انہاں کتابوں کو اصل حالت کے اندر نہ دیتا گیا، ان تبدیل کر دیتا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب داؤد علیہ السلام جو زبور شریف نازل فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے مرنے والے تو آیت شریف کی تلاوت تو نہیں کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب انجیل شریف نازل فرمائی تو کیا قرآن شریف پڑھنے والے، زبور شریف پڑھنے والے انجیل نہیں پڑھنے، واسوائے ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائی کہ
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، جیسا کہ بے شمار یہودی بھی عیسائی بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے جنہیں سید الانبیاء کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے پڑھنے کی کتاب قرآن لکھی، تورات شریف منسوخ ہو گئی، منسوخ سمجھ گئے کتاب کے ہے، انکار نہیں، انکار کفر ہے، لیکن ناقابل عمل اس عمل نہیں کر سکتے۔ تورات شریف منسوخ، زبور شریف منسوخ، انجیل شریف منسوخ، وہ جو ناسخ کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک کتاب ہے قرآن کریم تا قیامت الحمدللہ ناسخ رہے گی۔ ماسوا یہ نہیں میں بات اس کر دے وہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بات کی میں بیان کر دی تھی، قرآن کریم کے اندر بھی کچھ آیات بینات منسوخ ہیں، لیکن وہ دستور قرآن پاک کا حصہ ہے، اور تلاوت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن وہ جو کہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال دوسری طرف کے اپنی بات کو کرنا وہ جو سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے نا وہ قرآن کریم۔ اگلی بات تورات شریف وہ جو اندر تبدیل کیا گیا، زبور میں تبدیل کیا گیا، انجیل شریف میں زبور کی جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ الحمدللہ رب کائنات اس بات کی مخلوق کو گارنٹی دے دیتی ہے، رب کریم فرمایا ہے نازل فرمانے والا بھی میں ہوں وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ بھی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ الحمدللہ قرآن کریم تا قیامت اپنی اصل حالت جو کرنے کا اگر کوئی معنی کے اندر تبدیلی کرتا ہے کہ وہ الگ بات ہے، تفسیر کے اندر تبدیلی کرتا ہے تو وہ بنیاد ہے سارا کچھ، کیونکہ کتنے فرقے بن گئے؟ 73 بن گئے، مطلب بن گئے نہیں پائے، سنت کے اندر 73 بن گئے، جنہ دن جو ایک جنتی اور باقی کسی نہیں بولنا، نہیں بولنا، اچھی بات ہے اگر گواہی نہ ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنتی صحابہ سے کی سنیا تو کون لوگ نے سید الانبیاء ارشاد فرمایا کہ میرے طریقے کے اوپر میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر قائم رہن کی جنتی ہے۔ دوسرے مقام کے ارشاد فرمایا جنتی کون نے؟ جنہوں نے میری سنت کو اپنایا اور اس قرآن کو اپنایا، وہ جنتی الغرض رب کریم اس قرآن کی عظمت اور شان بیان فرما دے آیا ہے۔ ارشاد فرمایا سونے ہمیں اس قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید، اس عزت والے قرآن کی قسم ہے۔ مولا کیڑی چیز بیان فرمانے والا ہے کہ اتنی تمہید پہلے ہی اتنی بات مضبوط فرمائی جا رہی ہے، ذرا کہ یہ بھی فرما دینا برابر ہے ساڑھے پاس کافی، لیکن اس تو بعد کیڑی بات بیان فرمائی جا رہی ہے، اس تو پہلے اتنی بڑی تمہید رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام آیت نمبر 2 بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، سن ہے کہ نبی بنا کے مبعوث فرمایا اس شان دے نال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس شان دے نال مبعوث فرمایا وہی لوگ جنہیں تیری ذات نو صادق بھی منتے ہیں امین بھی منتے ہیں پھر بھی تعجب کر رہے ہیں۔ جب سید الانبیاء اعلان نبوت فرمایا اور پھر اگلی بات نہیں ہے اس میں بیان فرمایا تو نہ تعجب کا اظہار نہیں، تعجب سمجھ دو نا کہ جنہی کوئی بات بیان کرو کہ کام نہیں ہو سکتا، بندے مائنڈ جو میں کہ کام نہیں ہو سکتا
تو کوئی خبر دینے والا خبر دے کہ یہ کام ہو سکتا ہے تو بندہ تعجب کرتا ہے کہ بھی رب کریم نے شاہ فرمایا محبوب ہوگا کہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے کفار اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہیں بل عجبوا تعجب کر رہے ہیں ان جاءہم جب انہاں کی طرف آیا منذر منہم ڈرانے والا سید الانبیاء نبی مختار کو بھی تخلیق کی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں ایک چیز ہی جڑی سنونا کے اوپر گراس ہو بارش خود بجا پھر دوبارہ میں عرض کرتا ہوں توجہ دینا سماعت فرماؤ نہیں سمجھ آئے گی کفار مکہ مشرکی انہوں مشرک اسی کیوں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے سوا انہوں نے اور بھی معبود بنا لے رب نو بھی مانتے ہیں کہتے اللہ ہے لیکن جو نیچے اصل بنائے ہوئے انہوں نے بھی رب نے بڑا رب ہو گئے ایک چھوٹے رب نے ایک چھوٹے خدا نے لیکن سید الانبیاء جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدا کس انداز سے فرمایا لوگوں لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہی معبود حق انہوں لوگوں مننا دشوار ہو گیا نہ کہ میری بات ہے عجیب بات ہے اسی کیا اپنے آباء و اجداد میں بھی دیکھا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اپنے دادے میں دیکھا پردادے میں دیکھا چاچے میں دیکھا تائے میں دیکھا خالہ میں دیکھا ماموں میں دیکھا اصل وسارت میں کیا تو ہونے کے نوجوان آ کے یہ خبر دے دیا کہ کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں لا الہ الا اللہ بنا کے عجیب بات ہے یہ ساری سمجھ تو بار ایک خدا یہ سارا اتنا بڑا نظام کے چلا سکتا انہیں اس بات پہ تعجب کیا بلکہ کس کو بڑی تعجب والی باتیں دے آ رہی ہیں اللہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات اس کے دلائل دیا کہ تعجب کی ضرورت نہیں اس بات کا جواب دے دو یہ جتنے بھی بت غصہ بنائے ہوئے انہاں دے تراشے گان کا کوئی نہ کوئی ڈیٹ موجود ہوئے کہ نہیں بات سمجھ آ رہی کسی بھی بت میں تراشیا گیا تراشنے والا بھی انسان ہے کدو تراشیا گیا 50 سال پہلے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کتوں تک جائے گا آخر جو دی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی کہ نا کہ فلاں بندے نے تراشیا تو فلاں جگہ کے تراش کے رکھیا تو فلاں وقت کو بعد وقت کی پوجا کر رہے اس بات کا جواب دے دیں کہ جب علم موجود نہیں سی جب ایک تراشیا نہیں سی گیا کیا اس وقت زمین ہے ایسی کہ نہیں آسمان ہے ایسا کہ نہیں ایک کائنات کا نظام ہے ایسی کہ نہیں کوئی بندہ مانو مشرک ہو گئی کہ مانو جڑا مرضی ہو گئی کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا انہوں نے بنے گا رب کی مثال اللہ محبوب نے فرما دیو جس رب نے اینا دے تراشے گان تو پہلے سارا کچھ بنایا وہی معبود حقیقی ہے جس نے ان فی خلق السماوات والارض کفار نے کہا ہے محمد کریم علیہ السلام جن ربان وسیمن نے وہ تو سارے سامنے نے پر جس رب کی قدرت نہیں اس کو نظر نہیں ہوتے رب کہنا فرمایا سنیا انہوں کرا کہ سنا دو ان فی خلق السماوات والارض اور اس اپنے مالک کی پہچان کر دے رب کی پہچان کر دے تو اسے دیکھ کے سکتے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم میں بھی جواب ملیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملیا اللہ تعالیٰ بھی تو عام آدمی کیڑے دیکھ سکتا ہے شاکری فرمایا سنے یہ دیکھ نہیں سکتے فرماؤ کہ تسی میری تخلیق کی طرف غور کرو گے تو تم کو خالق کی پہچان ہو گئی اور تخلیق کیڑی چیز ہے کہ فرمائیں نہ فی خلق السماوات والارض اس زمینہ کی تخلیق دے آسمانہ کی دے کتنے آسمان 7 آسمان
اور ہر آسمان میں رہنا ایک دوسرے کو جدا ہے، جو زمین کے آسمان کے درمیان خلا ہے، اسی طرح پہلے کے دوسرے کے درمیان، دوسرے کے تیسرے کے درمیان، تیسرے کے چوتھے کے درمیان، چوتھے کے پنجویں کے درمیان، پنجویں کے چھٹے کے درمیان، چھٹے کے ساتویں کے درمیان، اس طرح خلا موجود ہے۔ آج تک کسی فلسفی نے، کسی سیر کرنے والے نے، کسی بھی آدمی نے دعویٰ کی طور کے لوگ یہ فلاں جگہ دیکھے آئے آسمان کے نعمت زمین کنا لگیا ہے، آج تک کسی نے بات نہیں۔ کیوں؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کا تعلق زمین کے نال نہیں ہے۔ اس طرح کسی کو شک بنا دے یہ دیواروں بنا دینا پھر تو شک ڈالی کرنا۔ رام کے لیے شاہ فرمائے انسان ذرا غور نہیں کر، اتنا بڑا آسمان جی تو لمبائی چوڑائی جانتا ہی نہیں، اتنا بڑا آسمان تیرے سامنے موجود ہے، میں نے کھڑا کر کے بہا دیتا ہے تو محرم شک کے پھر ایک نہیں سب سماوات میں سات بنائے نہیں اس طرح کے یہ اپنی جگہ کی آج تک موجود ہے۔ پھر یہ زمین کی تو ساری زندگی پہ گزار میں یہ حقیقت کی رب نے نشان فرمایا اس جگہ کی آج بیت اللہ شریف ہے۔ پہلا کی سی پہلا اس طرح دھواں کا دھوئیں کی معنی سے رب کائنات دھوئیں کی طرف نظر رحمت فرمائی تو سارا پانی بن گیا۔ پھر جتنے بیت اللہ شریف ہے وہ جو ایک جاتی نمودہ ہوئی اور چاروں طرف پھیل گئی اور وہ زمین پانی کے اوپر ہے، پہلے پانی کے اوپر زمین ہے اور پھر زمین کو خدا بیلنس رکھنے کے واسطے بڑے بڑے پہاڑ بنائے بطور میخ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اس میخ جو ہے جب ذرا برابر میں حرکت ہوگی تو تباہی کی نہیں ہوگی۔ تو رب کریم نے زمین میں کی جگہ مخیل کر دیتا کہ تو جو ہلنا بھی رب کریم نے شاہ فرمایا انسان ذرا غور دیکھا کہ زمین میں پانی سے کھڑی کی تھی وہ پانی کے کنارے وزن کھڑا کر سکتا۔ آج تک زمین موجود ہے اور پھر دیکھ جیسا کہ سورہ ملک کے طرف کائنات فرمایا ذرا آسمان کی طرف نظر تو اٹھاؤ دیکھ میں جو ستارے بنائے نے کوئی کمی واقع ہوئی ہے کہ تک ایک زمین عرض کر دلا ہوں جب اسی نے جو آسمان کے پر روشنی اور اکثریت اللہ کی دعا فرمائے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آسمان کا ستارہ ٹوٹ گیا۔ اردو میں لفظ کے نہیں استغفر اللہ حدیث نہیں اس آسمان کا ستارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ جب زمین کو شیاطین آسمانات کی خبرہ سننے واسطے جاتے ہیں نا اونا کی طرف جہنم کے انکار پھینکے لیکن سب روشنی نظر آتی ہے۔ اللہ کی دعا فرمائے کہ ہندوؤں والا عقیدہ لیکن ایک اسلامی مسلمان کا عقیدہ کیے کہ رب کریم جو فرمایا تو آسمان کی طرف نظر اٹھا تو تمہیں کوئی رہنا اتنے قدم لگے ہوئے نہ پڑے جڑا برف جل جائے سڑ جائے خراب ہو جائے نمایاں نظر ہو گئے کہ یہ بڑی آسان کی بات سب کے واسطے اسی طرح اگر آسمان کو کوئی ستارہ ٹوٹے کوئی نقص پیدا ہوئے تو تمہیں نظر آئے کہ نہ آئے رب تیری بشارت فرمائے پھر نظر اٹھا پھر نظر اٹھا یہ تو صحیح کہ کیا تمہیں کوئی رہنا نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتی ہے اور جس خالق نے تخلیق فرمایا نا تخلیق فرما کے بے یار و مددگار چھوڑیا نہیں ولا یعودہ حفظہما میرا رب فرماتا ہے میں بھی حفاظت فرما دیا تکتا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ میں اونگ غم دیے تو نہ میں نیند یہ میری شان ہے۔ الغرض رب کائنات فرمائے انسان ذرا اور دیکھا ان فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی طرف واختلاف اللیل والنہار دن اور رات والفلک التی تجری فی البحر اور دریاواں کے اندر پانیاں کے اندر تیری کشتیاں کا چلنا اور رب کائنات فرمایا پھر نہ تیرے واسطے آسمان تو پانی برسانا من ماء فاحیا به الارض جب زمین مردہ کر دیا نا یعنی کے لیے ایک دو مہینے تک کنڈیشن بننے والی ہے اس کنڈیشن رب کائنات نے زمین کا مردہ ہونا بیان فرمایا رب کریم فرمایا پھر فاحیا به الارض بعد موتها آسمان کو بارش برسا کے اس مردہ زمین کے لیے دیا اپنی نظر کے نال بالکل تاحت نگاہ دھوپ سوات
چکیل میدان نظر آتے سن جب بس بارش برسائی ہو گئی زمین ہریالی نظر آنی شروع ہو گئی ہری بھری میں تاستے سے ہی ذرا اس زمین کو کوملا نکالنے والا کون ہے آسمان تو بارش برسانے والا کون ہے تیری کشتیاں کو پانیوں کے اندر چلانے والا کون ہے دن کے رات کی تبدیلی لے آنے والا کون ہے پھر اس زمین کے آسمان کو اپنے مقام کے کھڑا رکھنے والا کون ہے آپ کے نشاط اللہ کے معنی بھی سمجھ نہیں آئی سن لا الہ الا اللہ جڑا ہے سارے کما کرنے والا ہے نا وہی معبود حقیقی ہے اور پہلی بات اختلاف ہی مشرکین کا سے بات ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں یہ بھی معبود ہے فرمایا یہ معبود نہیں معبود صرف اللہ فرمایا انی رسول اللہ میں اللہ کی طرف رسول بن گیا میں خود دعویدار نہیں خود دعویدار قرآن کی طرح توڑ کی توجہ فرما الفاظ کا رب کریم نے ارشاد فرمایا ان جاءہم جب آنے والا آیا جب اس خبر دی تھی پتہ کی چلیا کہ نبی جڑا نا اس زمین تے نہیں بنتا جڑا زمین تے بنے محدود ہے نبی ہر نبی روز ازل تو ہی نبی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام خود دعویدار نہیں بنے بلکہ رب کریم انہوں نے متعلق فرمایا لوگو میں تواڈے والے اس ذات نو نبی بنا دوں ایسا کہ سماعت فرما رہے تقریر فرمایا جا جب انہوں کی طرف ڈرانے والا آیا تو نہ تعجب پیدا کیا بلکہ تعجب والی بات تے اگلی قال الکافرون ھذا شیء عجیب کافر بولے یہ عجیب بات ہے کہ سارے بچے پیدا ہوا سارے بچے جوان ہو کے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں بلکہ کائنات فرمائے لوگوں میرے محبوب کی زندگی پر سامنے نہیں میرے محبوب کی پاکیزہ جوانی پاکیزہ بچپن پاکیزہ جوانی تو تسی خود اس بات میں معترف ہو کہ ھذا صادق امین کہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچی بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے یعنی خیانت نہیں کی تھی تو جس ذات نے بندیاں نال خیانت نہیں کی تھی بندیاں نال غلط بیانی نہیں کی تھی وہ ذات اپنے کریم رب کے حوالے دے نال تواڈے نال اپنی کونوں بات بنائے گا نا بلکہ تسی اس بات کو خود گواہ عجیب بات کے لیے وہ کے لیے رب کریم نشان فرمایا کرتے جب سید الانبیاء صاحب فرمایا لوگو آئیزا نتنا وکننا ترابا تو لگی عجیب بات یہ بھی کہ جب محمد کریم علیہ السلام فرمائیے کہ تو سب مرنا ہے تو مرن تو بعد تمہارا ہوتا ہے جانا ایک عجیب بات ہوگی آئیزا نتنا جب اسی مر جمع گے وکننا ترابا مٹی دنار مٹی ہو جمع گے پھر سب کے میں زندہ کی طرح کے بات سمجھ ہونے والی ہے رب کی نشان فرمایا محبوب انہوں یہ تو فرماؤ اول ما خلق اللہ تو پہلے کن پیدا کیتا سب اللہ لیکن میں پیدا کیتا بلکہ تیرے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزریا حتی تعالی الانسان علم من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تو قابل ذکر نہیں سے تیرے کریم رب نے ایک اس قدرے کو دے دے تو خود بھی نفرت کرنا ہے ان نطفت فائزہ ہوا حسین و مبین ایک قطرہ چلیا تیری باپ کی پشت کو اور پھر مسلم ہے اپنے فضل دینا اپنے رحم دینا تیری ماں دے رحم دے اندر استقرار عطا فرمائے تیرا عطا فضل پھر فرمائے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تیری ماں دے رحم دے اندر میں تیری تصویر بنائی دے میں چاہے تو سونی بنائی اللہ اکبر رب تیری نشان فرمائے انسان تو ان نشانوں میں کیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ مرن تو بعد مٹی کی میں جمع گئی کہ میں پیدا کرے گا اس رب نے تیرا نام و نشان نہیں سی نا تو تم پیدا کر لے یہ مشکل نہیں بنی رب کی نشان فرمایا انسان ذرا غور کر ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں بڑے وہ چین میں یہ گوڑ ہے وہ کا وجود موجود ہے وہ اسی پانی کا گلاس لے لو مکس کر دیں وہ کا وجود ہے ختم ہو جائے گا ظاہریت عبادت میں لیکن خدا وجود پھر بھی باقی ہے وہ چینی کے لیے مکس ہو گئی
پانی کے اندر، لیکن پانی کے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب کی نہیں فرمایا جب تم موجود نہیں سہے اول ما خلق اللہ تو میں وہ پہلے تو فرمائی تھا کہ ہوں تو تیرا وجود مٹی کی صحیح پوری کہنا ہے وَكُنَّا تُرَابًا مٹی میں جو مانگا مٹی جو مل کے تیرا وجود ختم نہیں ہوا ہندو کہتا کہ میرا کو زندہ کرے گا اسی اپنے مردے کو جلا دے مانگے انہاں کی راہ اڑا دے مانگے انہاں کی راہ بہا دے مانگے یہ مٹی ہے نا جس فطرت ہے بے کے بھی آنا مٹی ہے اگر ہوا چھوڑا دیتی گئے تو بالآخر وہ خاک اڑی ہوئی نا پھر یہ وہ زمین پہ بیٹھے گی کہ نہ بیٹھے اگر پانی کی بہا دیتی جائے تو پھر بھی کدھر نہ کدھر جا کے زمین پہ بیٹھ جائے گی وجود ختم نہیں ہوا وجود موجود ہے جب موجود نہیں سی اول ما خلق اللہ پورے میں پیدا کر لیتا تو ہم سے موجود ہے اور میرے واسطے کڑا مشکل ہے میری شان ہے فَإِذَا خَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ میری شان ہے میں کسی بھی کام کو کرنے کا حکم فرمانا نا کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے تو اس بات کو عقل کے ترازو کے نہ تو اپنے حوالے دلال نہ سوچ کہ میں تو کام کرنا بھی کئی مہینے کئی سال درکار میری شان ہے میں صرف کہنا کن ہو جا فیکون ہو جا ان کی جب حشر قائم فرما مانگا میں حکم دے مانگا اسرافیل علیہ السلام ایک بدل بجا کے پھر دوسری جتنے جتنے بھی آیا وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ذالکا رجعٌ بعید ایک دور کی بات نہیں کہ میرے کو ممکن بات نہیں بلکہ یہ ممکن بقیہ اس کا انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا واحد دعوانا